آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام بتائیں گے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو وہ پریشانی منٹوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی مقصد کے لیے اگر اللہ کا یہ نام پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے کاروبار اور دولت میں بے شمار برکت آتی ہے۔ تو آج میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا جو نام بتانے والا ہوں اس کے فائدے، اس کی فضیلت اور کس وقت میں یہ وظیفہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری بات اس ویڈیو میں آپ کو حدیث اور قرآن کی روشنی میں بتاؤں گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو دل سے سنیے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پاک نام میں ایسی طاقت ہے جو قسمت بدل سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اور اللہ کے لیے ہے، بس سب سے خوبصورت نام تو اسے اسی نام سے پکارو۔ آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے نعمت بن سکتا ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے پاک نام کی جو اگر صرف 7 بار سچے دل سے پڑھا جائے تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ وہ پاک نام ہے یا ربانا، یا ربانا، یا ربانا۔ صرف 7 بار پڑھنا ہے اور دیکھیے کیسے آپ کی دل کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے دعا ہی عبادت ہے، اور جب دعا اللہ کے نام سے ہو تو پھر اس دعا کو رد کرنا اللہ کی شان کے خلاف ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے جس سے آسمان بھی گونجتا ہے اور زمین پر رحمتیں اترتی ہیں۔ تو دل سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے کیونکہ یہ صرف لفظ نہیں ہے، آپ کی تقدیر بدلنے والا عمل ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محبت رکھتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں برکتیں اور رحمتیں اتریں تو اس نیک ویڈیو کو ابھی لائک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ ایک کلک سے آپ اس علم کے خزانے کو لوگوں تک پہنچانے میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جو نیکی کی دعوت دے گا اسے بھی ثواب ملے گا۔ دوستو اگر میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ سے بانٹوں تو یقین جانیے میں اس مبارک عمل کو خود اپنی زندگی میں روز کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے ہر بار اس میں ایسی رحمت ملتی ہے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا۔ دلوں کو سکون، دعاؤں کی قبولیت اور نایاب سکون کا احساس ہوتا ہے۔ اس علم میں ایک نورانی طاقت ہے جو میری زندگی میں ہر مشکل کو آسان بناتی چلی آئی۔ تو اس سے پہلے کہ میں اس عمل کی فضیلت آپ کے سامنے رکھوں، آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ابھی ایک نیک نیت کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا۔ یا اللہ جو بھی بندہ اس ویڈیو کو دل سے لائک کرے اس کی دلی تمنا، اس کی دلی حاجت، اس کی چھپی ہوئی دعا اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا رب اسے اس در سے عطا فرما جہاں سے اسے کبھی امید بھی نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ تو کمنٹ باکس میں آمین بھی ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو سب سے پہلے یہ سمجھیے گا یہ عمل نہ کوئی وقت کا پابند ہے نہ ہی کسی خاص حال کا۔ آپ اسے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے صبح کا وقت ہو، چاہے دوپہر کا وقت ہو، یا پھر شام کا وقت ہو، یا پھر رات ہو، بس دل کی سچائی ہو اور یقین ہو۔ اب طریقہ سنیے گا، صرف 7 بار، جی ہاں صرف 7 بار اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک نام پڑھنا ہے، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ پڑھتے وقت دل میں محسوس کیجئے کہ آپ اپنے رب کو پکار رہے ہیں جو سب سے زیادہ سننے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ چاہے بیٹھے ہوں، چلتے ہوں، لیٹے ہوں، اس ذکر کو اپنی روح کا حصہ بنا لیجئے اور دیکھیے کیسے آپ کی زندگی میں سکون اترنے لگے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کا ذکر کرنے والوں کی ہم نشانی کرتا ہے۔ پیارے دوستو میں خود اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس عمل کو ہر نماز کے بعد ضرور کرتا ہوں، اور ہر نماز کے بعد یہ عمل کرنا چاہیے۔ دل کو تازگی اور روح کو سکون دیتا ہے یہ عمل، لیکن یہ ضروری نہیں ہے آپ صرف نماز کے بعد ہی کریں۔ آپ چاہیں تو دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں، ہاں مگر بہترین وقت وہی ہے جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ نماز کے بعد دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ السلام علیکم کہہ کر سلام پھیریں اور نماز کو مکمل کریں، اسی وقت صرف 7 مرتبہ کہیے گا
या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना। नमाज के बाद की गई दुआ को अल्लाह जल्दी कबूल फरमाता है। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस अमल के करने के तरीके के बारे में। सबसे पहले आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। जो सा भी दुरूद पाक आपको याद हो वो पढ़ लीजिएगा, ताकि आपकी दुआ और जिक्र अल्लाह के रसूल पर दुरूद भेजने से मुबारक हो। उसके बाद जैसे कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना, ये सिर्फ 7 बार आपको खूबसूरत नाम को पढ़ना होगा। हिंदी, इंग्लिश, अरबी तीनों जबानों में आपके सामने लिख दिया है। या रब्बाना का मतलब है ऐ हमारे रब, ऐ हमारे पालने वाले। और ये अल्लाह ताला के पाक और अजीम नामों में से एक है जिसका जिक्र करने से दिल में सुकून आता है और अल्लाह की रहमत मिलती है। फिर आखिर में आप 3 बार वही दुरूद पाक पढ़ेंगे जो आपने शुरू में दुरूद पाक पढ़ा था। इस तरीके से आप इस अमल को करते रहें। याद रखें, ये वजीफा छोटा सा जरूर है, लेकिन इसका असर बहुत ही ज्यादा गहरा है। जैसे कि हदीस पाक में आता है, जो अल्लाह का नाम सच्चे दिल से लेता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसकी हर मुश्किल को आसान कर देता है। अब ये वजीफा आपकी जिंदगी में ऐसे फजाइल लेकर आएगा, ऐसे फायदे लेकर आएगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। हर कठिनाई, हर मुसीबत में अल्लाह की मदद, रहमत आपके साथ होगी। इस वजीफे को दिल से और पूरी उम्मीद के साथ करें और देखिए अल्लाह ताला कैसे आपके दरवाजों पर अपनी रहमत की बारिश करता है। अब आप लोग इस अमल की फजीलत को और फायदों के बारे में जानना चाहते होंगे, तो जानिएगा। इस अमल का असर ऐसा है कि अगर आप इसे सच्चे दिल से करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में वो बदलाव लाएगा जो आपने कभी भी सोचा नहीं होगा। इस वजीफे का पहला और सबसे बड़ा फायदा ये है, आपका दिल सुकून से भर जाएगा। हदीस पाक में आता है, जो अल्लाह ताला का जिक्र करता है उसके दिल में सुकून आता है, और जब दिल को सुकून मिलता है तो इंसान का हर काम सही दिशा में होता है। इस वजीफे का दूसरा बड़ा फायदा ये है, अल्लाह ताला आपके सभी कामों में बरकत डाल देता है। जब आप इस अमल को करते हैं तो आपकी जिंदगी में बरकत आनी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ धन और दौलत के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी मेहनत, आपकी दुआएं और आपके रिश्तों में बरकत होती है। तीसरा बड़ा फायदा ये होगा, ये वजीफा आपकी मुसीबतों और परेशानियों को दूर करता है। जब आप दिल से इस अमल को करते हैं तो अल्लाह ताला आपकी मदद के लिए आएगा। जब कोई भी अल्लाह से मदद मांगता है, अल्लाह उसे कभी निराश नहीं करता। चौथा बड़ा फायदा ये होगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी, क्योंकि इस वजीफे में आप अल्लाह के नजदीक जाते हैं तो आपकी हर दुआ को बहुत जल्दी कबूल किया जाता है। दुआ करते रहो, क्योंकि दुआ का कोई समय नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, जब आप ये अमल पूरा कर लें और 7 मर्तबा अल्लाह का नाम पढ़कर दुरूद पाक पढ़ लें, तो फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाएं। सच्चे दिल से रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से अपने नेक और जायज मकसद के लिए दुआ मांगें। याद रखें, अल्लाह ताला का दर कभी खाली नहीं जाता। हदीस पाक में आता है, जो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांगता है, अल्लाह उसे कभी निराश नहीं करता और उसकी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से जो भी दुआ आप अल्लाह ताला से मांगोगे वो दुआ जरूर कबूल होगी, और इस अमल के जरिए अल्लाह की रहमत और बरकत आपके साथ होगी। अगर आप यकीन और सच्चे दिल से दुआ को मांगते हैं तो आपकी दुआएं जरूर कबूल होती हैं। जैसे कि हदीस में आता है, जो कोई भी दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआएं जरूर सुनता है, चाहे वो उसी वक्त पूरी हो या फिर बाद में। तो दोस्तों, इस अमल को पूरे अकीदे और यकीन के साथ करें और फिर देखिए अल्लाह ताला किस तरीके से आपके रास्तों की मुश्किलों को दूर करता है और आपके हर नेक मकसद को पूरा करता है। तो प्यारे दोस्तों, अब आप लोग सोचते होंगे कि इस अमल को हम कितने दिन तक करें, तो मैं आपको बता दूं कि इस अमल को आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है, यानी कि इस अमल को आप रोज डेली करें। ये एक ऐसा अमल है
جو آپ کے دل کو سکون اور شانتی دیتا ہے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے۔ ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اس لیے یہ صرف ایک دن یا کچھ وقت کا عمل نہیں ہے، بلکہ اسے اپنی زندگی کے حصے میں ڈالیے تاکہ اللہ کی رحمت اور مدد ہمیشہ آپ کے ساتھ بنی رہے۔ ہر دن اس عمل کو پڑھنے سے آپ کے دل میں ایک ایسی طاقت آ جائے گی، آپ اپنی زندگی کے کسی بھی مشکل دور میں اللہ کی مدد پر پورا یقین کریں گے۔ جو کسی نیک کام کو شروع کرتا ہے اور اسے اپنا حصہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو کبھی بیکار نہیں ہونے دیتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو جاری رکھیں اور یقین مانیے گا اللہ تعالیٰ کا ہر کام بالکل صحیح ہوتا ہے، وہ سمے پر صحیح طریقے سے آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ پیارے دوستو، جب بھی آپ کو کوئی مصیبت آئے تو یہ عمل آپ کے لیے ایک راحت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے وہ کبھی بھی نراش نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کو کوئی مصیبت کا سامنا ہو اس عمل کو کر لینا اور یقین مانیے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ جب بھی آپ کو خوشی نصیب ہو تب بھی اس عمل کو ضرور کریں تاکہ اللہ کی رحمت بنی رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خوشیاں اللہ کی دین ہیں اور شکر ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس عمل سے آپ اپنی خوشیوں کا صحیح طریقے سے شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ پریشان ہو تب بھی اس عمل کو ضرور کریں۔ اللہ کے نام کا ذکر کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ جب آپ کو کسی چیز میں کامیابی پانی ہو تو اس عمل کو کرنے سے اللہ آپ کی محنت میں برکت ڈال دے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب تم کسی کام کو شروع کرو تو اللہ سے مدد مانگو، یہ وظیفہ ہے جو آپ کے ہر کام میں برکت ڈالتا ہے۔ جب آپ کوئی نیا کام شروع کرنے جائیں تب بھی اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہو اور وہ کام سفل ہو جائے۔ جو کوئی بھی اپنے کام میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے اس کے کام میں سفلتا ہوتی ہے۔ جب آپ کا دل پریشان ہو اور آپ کو لگے کہ آپ کو راحت کی ضرورت ہے تو اس عمل کو ضرور کریں، دل کو سکون ملتا ہے اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے دل کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ بیمار ہیں تو اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات دے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو سچے دل سے اللہ سے شفا کی دعا کرتا ہے اللہ اسے بیماری سے چھٹکارا دیتا ہے۔ جادو اور ٹونے کا اثر ختم ہوگا۔ اللہ کے نام سے کیے گئے اس عمل سے ہر بری طاقت دور ہو جائے گی، ہر کام میں برکت ہوگی، چاہے وہ بیاپار ہو، نوکری ہو، گھر کی آمدنی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر محنت میں برکت ڈال دے گا۔ دولت اور پیسے میں برکت ہوگی۔ اس عمل کو اپنانے سے آپ کی زندگی میں دولت کی برکت آئے گی اور کسی بھی کاروبار دکان میں کامیابی ملے گی۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ سے مدد مانگتا ہے اللہ اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتا ہے، یعنی کہ ہر صورت میں ہر حال میں اس عمل کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ پیارے دوستو، چاہے کسی بھی پریشانی میں ہو یا کیسی بھی مصیبت ہو، دل کا بوجھ ہو یا زندگی کی کوئی الجھن ہو، بس آپ اللہ کے اس مبارک نام کے عمل کو کرتے رہیے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ تنہائی میں، پریشانی میں یا بیماری میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پکار ضرور سنتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، ہر دکھ، ہر درد اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ختم ہو جائے گا، آپ کا دل نرم ہو جائے گا، دعا میں آنسو آ جائیں گے اور اللہ کی رحمت کی بارش آپ کے حالات پر ضرور برسے گی۔ پیارے دوستو، یہ عمل دعا قبولیت کے لیے ایک بے پناہ رحمت ہے۔ جو شخص اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، ہر وقت ہر حال میں اللہ کو یا ربنا یا ربنا یا ربنا کہہ کر پکارتا ہے تو وہ بندہ کبھی خالی نہیں لوٹتا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے دعا عبادت کا سہارا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی میں عادت بنا لیا تو آپ
آپ کی ہر جائز حاجت، ہر تمنا، ہر نیک خواہش اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ بس یقین اور سچے دل سے پڑھیے، اللہ کی رحمت آپ کی دعاؤں کو اپنی منزل تک ضرور پہنچائے گی۔ پیارے دوستو، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، سوچئے صرف یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ پیارا سا نام، اس میں اللہ سے سیدھے رشتے کی پکار ہے۔ اسے صرف 7 مرتبہ پڑھنے میں کیا ہی وقت لگتا ہے۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یہ شبد اپنے آپ میں محبت، توبہ اور امید کا مثال ہے۔ یہ وہ پکار ہے جو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اپنے اس بندے سے بہت محبت کرتا ہے جو بار بار اس کو پکارتا ہے۔ تو پھر سوچئے، اگر صرف چند سیکنڈ میں آپ اس عمل سے رحمت کی بارش، حاجت کی قبولیت، دل کا سکون اور دنیا آخرت کی کامیابی پا سکتے ہیں، تو کیوں نہ آج ہی سے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ پیارے دوستو، آپ لوگ میرے ساتھ اس عمل کو پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیے، یہ صرف کوئی عام عمل نہیں ہے، بلکہ یہ خواہشوں کی تعبیر بھی ہے اور ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ اس عمل کو کرنے سے نہ صرف آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، بلکہ اللہ کے قریبی بندوں میں آپ شمار ہو جائیں گے، کیونکہ آپ ہر بار یا ربنا کہہ کر اپنے رب کو اس طرح پکار رہے ہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کسی کو بھلائی کی راہ بتائے اسے ویسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے کرنے والے کو ملتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس عمل کو صرف خود تک مت رکھیے بلکہ دوسروں تک پہنچائیے، گھر والوں کو بتائیے، دوستوں سے شیئر کیجیے، تاکہ ہر بار جب کوئی یہ عمل کرے آپ کے نامۂ اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہو۔ یہی سچی بھلائی اور یہی سچا دین ہے۔ پیارے دوستو، اب آپ نے اس عمل کی حقیقت کو جان لیا تو ایک بار خود بھی دل سے پڑھیے اور دوسروں کو بھی بتائیے، کیونکہ بھلائی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ حدیث شریف کا مطلب ہے جو کسی کو نیکی کی طرف بلائے تو اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، اور کسی کا ثواب کم نہیں ہوتا۔ تو آپ اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کیجئے، اپنے واٹس ایپ گروپ میں، اسٹیٹس پر، فیملی گروپ میں اور سوشل میڈیا پر، تاکہ ہر مسلمان تک یہ عمل پہنچے اور وہ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو فوراً ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ایک لائک کسی کو یہ عمل کرنے کے لیے راضی کر دے اور اس کی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائیں۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل وظیفہ پاور پر آئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ یہاں پر آپ کو ملیں گے ایسے پاکیزہ وظیفے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ہم آپ سے دل سے دعا کی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی محنت کو قبول فرمائے اور اس چینل کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، آمین اللہم آمین۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔